اس سفر حج میں پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے عالم، صاحب نسبت، بزرگ، اللہ سے تعلق رکھنے والے، اور جن کی دعاؤں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، بلکہ وہ دعاؤں کے ذریعے سے امت کے بہت سارے امراض کا علاج کرتے ہیں، علاج بالدعا۔ ان کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا، انہوں نے مجھے الحمدللہ اس دعا کی اجازت بھی دی، دعا پڑھ کر دم کرنے کی اجازت بھی دی۔ تو اس میں سے ایک دم میں آپ کو سناتا ہوں، اور آپ تمام لوگوں کو اس کی اجازت بھی دیتا ہوں۔ آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کا اہتمام کریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور شیاطین کے دشمنی کے یہ جو تینوں ہدف ہیں، یعنی جسم، صحت، کاروبار اور تعلقات، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تینوں کے اندر اثرات مرتب فرمائیں گے، اور تینوں کے اندر اللہ برکت عطا فرمائیں گے اور حفاظت فرمائیں گے۔ کیا عمل ہے؟ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، درود شریف پڑھ کر، ٹھیک؟ بسم اللہ الرحمن، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر درود شریف، سمجھے؟ پہلے بسم اللہ، پھر درود شریف، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ۔ یہ شروع سے لے کے آخر تک جتنی بھی چیزیں بتائی جائیں گی سب ایک ایک باری پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر صرف بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی، اور صرف بسم اللہ کے ساتھ تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے، ایک سطر کی، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید، اصرف عنا شر کل جبار عنید۔ اصرف عنا پر یعنی مجھ سے دور فرما، ہم سے دور فرما، اس کا معنی یہ ہے اصرف عنا، یہاں اپنے پرابلم، پریشانیوں کو تصور کرے، مثلا بیماری ہے اس کا تصور کرے، کاروبار میں پریشانی ہے اس کا تصور کرے، کوئی ناجائز مقدمے لدے ہوئے ہیں ان کا تصور کرے، جی یہ تعلقات میں خرابی ہے اس کا تصور کرے، اصرف عنا شر کل جبار عنید، اور پھر آخر میں درود شریف، اور یہ پڑھ کر اس کے بعد ہاتھوں کو ایسے پھیلائے جیسے دعا میں پھیلائے جاتے ہیں، اور ان پر دم کرے، لیکن دم کیسا کرے؟ جس میں تھوک کے ہلکے ذرات بھی شامل ہو، اس طرح سے، یعنی ایک تو ایک پھونک مارنا، یہ تو پھونک مارنا ہوا، اور یہ جو میں نے دوسرا بتایا اس طرح، اس میں تھتکارنا ہوا، پھر سر کے پیچھے سے لے کے آگے تک پورا چہرہ، پھر دائیں بغل کے نیچے سے آگے تک، اور اوپر والا حصہ اس طرح سے جیسے کوئی چیز جھاڑتے ہیں، یہ اسی طرح بائیں بغل کے نیچے سے پورے ہاتھ پر، اور اس طرح سے، پھر آگے سینہ، مونڈھ ہے، اور یہ ران سے لے کر گھٹنے کے نیچے اور پنڈلی کے اوپر اور نیچے یہاں تک کہ پنجے تک پہنچ جائیں، دائیں اور بائیں دونوں پیر۔ مغرب بعد یہ عمل کرنا ہے تو پوری رات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تینوں نقصان، یعنی جسم، تعلقات، کاروبار، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائیں، اور فجر کے بعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا دن اس میں حفاظت میں رہیں گے۔ تو کریں گے نا دوستو انشاءاللہ؟ اب اس کی کیا کیا برکات ظاہر ہوں گی یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بتائیں گے کہ اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے نفس و شیطان سے ہمیں کس طرح سے نجات دی، اور کس طرح سے اللہ پاک نے ہمیں سکون عطا فرمایا۔ تو جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ان تمام حضرات کو اجازت ہے کہ وہ اس کو پڑھیں، مغرب بعد بھی اور فجر بعد بھی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت پر بہت اچھے مثبت اثرات مرتب فرمائیں گے، اور بہت ساری اللہ بلا سے، پریشانیوں سے اللہ نجات عطا فرمائیں گے۔ بہت سو کو نیند نہیں آ رہی، راتوں کو بیچارے تڑپتے رہتے ہیں، گھر کے اندر سارے کے سارے لوگ سوتے ہیں، اس کو آنکھ نہیں لگتی تو اندر ہی اندر جلن پیدا ہوتی ہے، اڑن پیدا ہوتی ہے، کئی مرتبہ اس کے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے اس سے تو اپنا گلا گھوٹ کے سوسائڈ کر کے مر جاؤں، سب سو رہے ہیں میں جاگ رہا ہوں، جس چڑچڑاہٹ مزاج میں پیدا ہو جاتی ہے، دل میں بے چینی ہوتی ہے، اللہ پاک نجات عطا فرمائیں۔ بہت سے لوگوں کو پیشاب کے قطرات کی شکایت ہوتی ہے، پیشاب کر کے باہر نکلتے ہیں، پاک ہو کے پھر ناپاک ہو جاتے ہیں، پھر اندر جاتے ہیں، اسی اندر باہر میں تکبیر اولیٰ نکل جاتی ہے، نماز کا وقت نکل جاتا ہے کئی دفعہ، اور نہ جانے کیا کیا تکلیفیں ہیں جو مبتلا بھی ہیں، جن پہ تکلیفیں گزر رہی ہیں وہ سب جانتے ہیں ہمیں کیا کیا تکلیف ہیں۔ بہرحال یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے،
اور جب ان تمام چیزوں سے نجات ملے گی تو اللہ ایمان کا فگر بڑھائیں گے، ایمانی کیفیات کو بڑھائیں گے، جی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھے گا، اللہ سے محبت بڑھے گی، پھر تلاوت میں دل لگے گا، پھر ذکر میں دل لگے گا، مراقبے میں دل لگے گا، اللہ کی یاد میں بیٹھنے میں دل لگے گا، کتاب پڑھنے میں دل لگے گا۔ تو دوستو کریں گے نا انشاءاللہ؟